پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے محمد ضلع میں خوارزی دہشت گردوں کی ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خوارج کے ایک گروپ نے محمد میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے کیمپ میں داخل ہونے کی دہشت گردوں کی کوشش ناکام بنا دی۔ جوابی کارروائی میں چاروں خوارج خودکش بمبار نقصان پہنچانے سے پہلے ہی مارے گئے۔ ہلاک حملہ آوروں کے قبضے سے خودکش جیکٹیں، اسلحہ اور بارودی مواد ضبط کر لیا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے میں پائے جانے والے دیگر خارجی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے محمد ضلع میں خارجی دہشت گردوں کی فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش ناکام بنانے پر فوج کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج کے جوانوں نے بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے کیمپ پر حملہ آور ہونے والے 4 خودکش خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ مجھ سمیت پوری قوم پاک فوج کے بہادر افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں کوکی اور میتھئی گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ مشتبہ افراد نے ایک گھر کو بھی آگ لگا دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق منی پور کے جری بام ضلع میں ایک بار پھر تشدد ہوا ہے۔ کوکی اور میتھئی قبائل کے درمیان شدید فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبروں کے مطابق مشتبہ افراد نے ایک گھر کو بھی آگ لگا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق جائے وقوع پر شدید فائرنگ جاری ہے۔ یہ حملہ جری بام ضلع کے ننگ چپی گاؤں میں ہوا، جو جری بام پولیس اسٹیشن سے تقریباً 7 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس سے پہلے جمعے کی رات مشتبہ مسلح افراد نے سابق وزیر اعلیٰ کے گھر پر راکٹ سے حملہ کیا تھا۔ اس واقعے میں ایک بزرگ کی موت کی خبر جبکہ 6 افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ چند روز قبل منی پور کے سینجم چرانگ میں ایک اور ڈرون بم حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ منی پور پولیس نے ایکس پر ایک بیان میں یہ جانکاری دی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے میں موجود ہیں۔ تازہ ترین حملہ مشتبہ کوکی قبائل کی طرف سے لانچ کیے گئے متعدد ڈرونز نے امپھال مغربی ضلع کے کاترو گاؤں پر بمباری کے ایک دن بعد کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے دونیسک میں 7 علاقوں کو آزاد کرا لیے جانے کی خبر دی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں جوراؤکا علاقے کو آزاد کرائے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی فوج نے گزشتہ ہفتے کے دوران دونیسک میں 7 علاقوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں آیا ہے کہ روسی فوج نے گزشتہ ہفتے کے دوران دونیسک میں کیرورو، پتیچیا، اسکوچنو، کاولوکا، زاوتنوا، جوراؤکا اور پرچیستوو کو آزاد کرا لیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی ظالم فوج نے اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں الجلیل العلیہ اور کوہ میرون میں گولانی بیٹالین کے مراکز پر حزب اللہ نے کم سے کم 60 میزائل داغے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے مغربی الجلیل میں فوجی ٹھکانوں پر ڈرون حملہ ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بھی ایک علیحدہ بیان میں صہیونی فوج کی گولانی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آج ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام اور تحریک استقامت کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں خاص طور پر جنوبی لبنان میں فوزون کے علاقے میں رہائشی علاقوں پر صہیونی جارحیت کے جواب میں جبل نیریا صہیونی فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا اور اس حملے میں
کیٹیوشا میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ اس بیان کے مطابق جبل نیریا فوجی اڈہ اس وقت گولان بریگیڈ کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت میں شامل تنظیموں کے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوج کی توجہ مقبوضہ شمالی فلسطین کی طرف مبذول اور غزہ میں تحریک استقامت پر دباؤ کم کرنے کی غرض سے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر روزانہ اور مسلسل شدید حملے کیے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے ریڈیو نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ صرف اگست کے مہینے میں جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین پر 1307 میزائل فائر کیے گئے اور جنگ غزہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ عراق اور امریکہ نے ستمبر 2025 تک امریکہ کی سرکردگی میں عراق سے بین الاقوامی اتحادی فوجیوں کے انخلاء سے اتفاق کیا ہے۔ روئٹرز نے رپورٹ دی ہے کہ اس معاہدے کے مطابق ستمبر 2025 تک بین الاقوامی اتحادی افواج عراق سے نکل جائیں گی، جبکہ دیگر افواج 2026 میں عراق چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ہم عراق سے اتحادی افواج کے انخلاء کے بارے میں ایک سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اعلان کب کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق عراق سے اتحادی افواج کے انخلاء کا اعلان چند ہفتے پہلے ہونا تھا، لیکن غزہ میں اسرائیل کی جنگ سے متعلق علاقائی کشیدگی میں اضافے اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر اسے ملتوی کر دیا گیا تھا اور ممکنہ طور پر معاہدے کا اعلان اسی ماہ کر دیا جائے گا۔ روئٹرز کے مطابق امریکہ اور عراق ایک نئے مشاورتی تعلقات کے قیام پر بھی غور کر رہے ہیں، جس میں اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد عراق میں باقی رہنے والے کچھ امریکی فوجیوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اپنے تازہ ترین جرائم میں غزہ پٹی میں پناہ گزینوں کی رہائش گاہوں اور کیمپوں پر بمباری کی ہے۔ غزہ کے جبالیہ میں حلیمہ السعدیہ اسکول میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر صہیونی حکومت کی فوج کی بمباری میں 8 فلسطینی شہید اور کم سے کم 19 زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ میں واقع البریج پناہ گزین کیمپ کے ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی شہر غزہ کے النصر علاقے میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر صہیونی فوج کے میزائل حملے کے نتیجے میں بھی ایک بچہ شہید ہوا ہے۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج نے غزہ کے النصیرات کیمپ پر حملہ کر کے کم سے کم 7 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی کم سے کم 7 فلسطینیوں کو شہید اور 10 کو زخمی کر دیا۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے رفح، خان یونس اور شمالی غزہ کے بھی متعدد علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپید نے اپنے ایک پیغام میں اعتراف کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے اندر استقامتی فورسز کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی توانائی نہیں ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں بڑھتی بھوک کے بحران کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے غزہ میں پیدا ہونے والے غذائی بحران کو تاریخ کا شدید ترین غذائی بحران قرار دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنی پہلی 6 ماہی رپورٹ میں غزہ اور سوڈان کا ذکر کیا، جہاں جنگ و خونریزی اور تنازعات کے سبب بھوکمری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت فاؤ کے ماہر اقتصادیات میکسیمو ٹوریرو نے ایک ویڈیو کانفرنس میں مذکورہ رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں 22 لاکھ افراد کو اس وقت غذا اور امداد کی شدید ضرورت ہے اور یہ علاقہ اقوام متحدہ کی اب تک جاری شدہ رپورٹوں میں دنیا کے شدید ترین غذائی بحران سے دوچار ہو چکا ہے۔ غزہ میں جاری ہولناک صہیونی جرائم پر تاحال بے عملی کا شکار اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ میں بھوک اور غذائی بحران کے شدید خطرات ضرور پیدا ہو چکے ہیں، تاہم ابھی تک اس خطے میں بھوک کے عام ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔